بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، گزشتہ زمانے میں جب جس طرح یہ ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں ہوئی تھی اور اس وقت جو رابطے کا ذریعہ ہوتا تھا وہ چٹھی ہوتی تھی، سندیسہ ہوتا تھا، خطوط ہوتے تھے، مکتوب ہوتے تھے، اور اس کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ کرتے تھے۔ لیکن بہرحال آج ٹیکنالوجی کافی ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی خطوط کی ایک اپنی اہمیت موجود ہے۔ آج خطوط نویسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور خط کے اہم حصوں کو لے کر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ خطوط نویسی کہلاتی کیا ہے؟ اچھا، خطوط اور مکتوب یہ ایک ہی جو ہے وہ نام ہے۔ ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم ایک شخص سے کوئی بات کہنا چاہے اور ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اس تک اپنی بات کو یا اپنے پیغام کو لکھ کر بھیجنا، لکھ کر پہنچانا، یہ مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خطوط نویسی یا مکتوب نگاری، اس کے جو ارکان ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خط کو جو ہے وہ مکتوب کہتے ہیں، خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، کاتب بھی عربی کے اندر لکھنے والے کو کہتے ہیں، اور جسے خط لکھا جا رہا ہو اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں ہو تاکہ ہم اپنے بچوں تک یہ بات منتقل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں خطوط کی اقسام کی جانب۔ خطوط دو قسم کے ہوتے ہیں، رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط۔ یہ اس کی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ رسمی خطوط عموماً کاروباری اداروں یا حکومت کے جو محکمے ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان کو جو لکھے جاتے ہیں مختلف معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، یہ رسمی خطوط کہلاتے ہیں۔ جبکہ غیر رسمی خطوط میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جانے والے خطوط شامل ہوتے ہیں۔ خط کے حصے کیا ہیں؟ اگر ہمارے ذہنوں میں خط کے حصے ہوں گے تو یقیناً ہمارا خط ایک مکمل خط کہلائے گا، اور کوئی بھی ایک ایسا اہم حصہ ایسا نہیں ہوگا جو رہ جائے ہمارے خط کے اندر اور اس کے نتیجے میں ہمارا خط ادھورا کہلائے۔ خط لکھنے والے کا پتہ اور تاریخ بہت زیادہ اہم ہے، تاکہ پتہ یہ چلے کہ خط لکھنے والا کون سی جگہ سے خط لکھ رہا ہے اور کس تاریخ کو اس نے خط لکھا ہے۔ یہ خط کے دائیں جانب ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم حصہ القاب اور آداب۔ بعض لوگوں نے القاب کو الگ شمار کیا ہے، آداب کو الگ شمار کیا ہے۔ القاب میں سلام دعا ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اگر آپ ابو جان کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ جو کہتے ہیں پیارے ابا جان یا پیاری امی جان، یہ شامل ہیں۔ اور آداب کے اندر جو ہے وہ دعائیہ کلمات، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز نفس مضمون ہوتا ہے، یا آپ اس کو متن کہہ لیں۔ اس کے اندر آپ اپنی بات جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور اختتامیہ کے اندر ان کے لیے دعائیں، اور جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا فرمانبردار بیٹا یا آپ کا شاگرد، یہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے خاکہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج خط کی تعریف، اس کے حصے اور اس کے اقسام کی جو وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ہے وہ آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوگی، اور یقیناً یہ آپ اپنے بچوں تک اس کو منتقل کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو خط کے حوالے سے ایک مختصر اس بصری پیغام کے ذریعے آپ کو چیزیں ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ مجھے امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بہترین اور دلچسپ عنوان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔